بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2674 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من یتبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ جس آدمی نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، نیکی کی طرف لگایا، تو جو اس نیکی کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کی پیروی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جتنا عمل کرنے والے کو ثواب دے گا، اتنا ہی نیکی کی طرف دعوت دینے والے کو بھی ثواب دے گا۔ اور پھر مزید یہ حضور نے فرمایا کہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور جو نیکی کر رہا ہے اس کی بھی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا ومن دعا الى ضلالۃ کان علیہ من الاسم مثل آثام من یتبعہ، اور جس آدمی نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا، تو جو اس کی پیروی کرے گا، تو جتنا پیروی کرنے والے کو گناہ ملا ہے، اتنا ہی گناہ جس آدمی نے اس کو برائی کی طرف لگایا ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، کہ بغیر اس آدمی کے گناہوں میں کچھ کمی کی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں اس میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، کوئی امت کو، کوئی فرد کو، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو وہ کام کریں تاکہ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنے۔ اور بعض مرتبہ جانے انجانے میں ہم اس طرح کے گناہ، اس طرح کی بری عادات، اس طرح کی بری چیزوں کی طرف لوگوں کو لگا دیتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ اور قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے خوبصورت انداز میں دعوت دی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی میں، گناہوں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بننا، تعاون نہ کرنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ نیکی کی طرف دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے وجود سے ہم لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔